کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اور ان سے منتیں بھی مانگتے ہیں اور ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، اور ہم نے بت بھی رکھے ہوئے اپنے گھروں میں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا۔ اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو ساری قبریں برابر ہونی تھی، کوئی مقبرہ نہیں تھا نا، اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے۔ نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے، یہ کرتا کیسے بن گیا؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اسپیچ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ خیر ایسے نظر تو نہیں آئے گی، شاید آپ لوگوں کو آواز آ جائے تھوڑی سی۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے داڑیوں والے اس کے سامنے جو خوفزدہ بیٹھے ہوئے، ہم کہیں انکار کریں تو کافر نہ ہو جائے، اگر ہم کہیں انکار کریں تو کہیں کافر نہ ہو جائے۔ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے داڑیوں والے ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اگر وہ نہ مانیں گے کہیں کافر ہی نہ ہو جائے، اور یہ کہ بہت سارے لوگ تو ہر کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی پر تو بڑی زرخیز ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے داڑھیوں والے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبکہ میری داڑھی نہیں ہے۔ تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، نہ میری داڑھی ہے، نہ میں ریلیجیس پرسن ہوں، اور نہ میری کوئی نمازیں ہیں، نہ میرا کوئی شاید کوئی اور نیک عمل ہو۔ تو آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں؟ تو یہ چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو مولانا ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے ایسے اللہ معاف کرے خوف زدہ ہو کے بیٹھے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے آپ لوگوں کے مشورے سے چلتا ہوں، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہوا ہے، تو یہ میں نے لائف میں پہلی بار پہنا ہے اور میں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ پہنا ہے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی ریزن اللہ نے خوابوں میں دکھائی، 2 ریزنز دکھائی۔ تو پہلی تو یہ کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو آج نہ میں یہاں پہ ہوتا اور نہ آپ لوگ یہاں پہ ہوتے۔ اور دوسری جو ریزن ہے، پہلے پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ 2007 میں جب میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو میں اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ جالوں میں چلا کرتے تھے، بلکہ جہاں سے گزرتے تھے اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں بھی اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے۔ تو میں کہاں پہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں؟ تو تب میں نے 2007 میں اللہ کو پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا، تو اور میں نے اللہ سے کہا کہ بے شک میں اے رحمان بے شک میں گنہگار ہوں اور بے شک تو ہی پاک ہے۔
اور بے شک میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر تو نے میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ نہ فرمائی اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نہ نکالا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ میں نے دعا اللہ سے کی، تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوابوں میں سکھانا شروع کر دیا، اور پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم جب تم نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہ گار ہو اور کون ہو، پھر میں نے یہ دیکھا بس کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا، اور اب یہ مجھے پروف کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحمان ہے۔ تو پھر اللہ نے مجھے شرک کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا، اور اللہ نے مجھے کہا، بہت سارے خوابوں میں کہا کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا شروع کر دیا، اور اپنے ایون نفس سے بھی میری جنگ چلتی رہتی تھی، اور میں نے بس یہی کہا کہ اللہ کو میں نے ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہوا، پھر اللہ نے مجھے ڈریمز دکھائے، پھر میں نے جب 2015 میں ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت مجھے محلے میں بھی کوئی لوگ محلے دار بھی مجھے نہیں تھے جانتے۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے لے کے آج 2023 تقریباً 8 سال، تو اللہ نے جو خواب تھے وہ پوری دنیا میں پھیلائے۔ ایون اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء نے بے شک مخالف میں ہی بات کیوں نہ کی، ان تک وہ خبر پہنچ گئی، یعنی اللہ نے وہ خواب جو تھے وہ ان تک پہنچا دیے۔ تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوتا۔ تو اب اللہ نے اتنی کیوں مدد کی جبکہ میں ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور میری داڑھی بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہوں؟ تو اللہ نے مجھے ایک ہی ریزن بتائی، جو دوسری ریزن جو تھی وہ یہ بتائی اللہ نے کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ اب میں نے بچانا شروع کر دیا، یعنی مکمل طور پہ میں بھی نہیں اس پہ ابھی تک کنٹرول کر سکا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنی پڑتی ہے، تو ان پہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ بس اسی لائف اسی میں گزر جاتی ہے، گزر رہی ہے کہ وہ ان تصاویر کو ختم کرتے ہوئے۔ تو یہ جو کوشش ہے نا، یہ اللہ کو پسند آ گئی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو جتنے بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے، تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند فرمائے، ان کو بلند درجات کیا، یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر بلند درجہ دیا۔ تو اب وہ کیا آخر اللہ نے کوالٹی یا اس کا کیا معیار سیٹ کیا کہ کس نبی کو بڑا درجہ ملے گا؟ تو اگر آپ وہ قرآن دیکھیں، اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں، تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک ہے نا، اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ان کو سب سے بڑا جو درجہ ہے نا وہ دیا، یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنایا، اور اپنا سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی بنائے، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ تو وہ جو کوالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو شرک اور اس کی اقسام سے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی، تو وہ وجہ اللہ نے بنائی اور ان کو اتنا بڑا جو درجہ ہے وہ اپنی رحمت سے عطا کیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو
اور کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرک اور اس کی ڈیٹیل میں کبھی نہیں بتایا.